وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ انسان سے خطا اور غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ اگر انبیاء کرام کو مستثنیٰ کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، تو اللہ کی اس زمین پہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں آیا جس سے خطا نہ ہوئی ہو، گناہ نہ ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسی آدم ونسیت ذریتہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی، ان سے بھول ہوئی، سو ان کی جو اولاد ہے وہ بھی خطا کرتی رہے گی، بھولتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کے تمام بیٹے ہی بہت بڑے خطا کار واقع ہوئے۔ وخیر التوابین وخیر الخطائین التوابون، اور ان تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ رب الرحمن سے توبہ کر لیتا ہے۔ خطا کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں، جس وقت خطا کرتے ہیں، جس وقت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وقت ہماری فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان جو غلطی کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، وہ بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، اس کے بعد اس کا یہ اقرار اور اس کے دل سے یہ پکار کہ میں نے گناہ کیا ہے تو پھر کیا ہو گیا، میں نے اگر ایک بد نگاہی کر لی ہے تو پھر کیا ہو گیا۔ یہ اس چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑا جرم بنا دیتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوا کرتا ہے انسان غلطی بہت بڑی کر لیتا ہے، اللہ رب الرحمن کی نافرمانی بہت بڑی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، آنسوؤں کی رمجھم جاری ہو، دل بے قرار سا ہو، اللہ کے سامنے رو رہا ہو، آہو زاری کر رہا ہو، آہو پکار کر رہا ہو، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہو۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے آ جاتے ہیں، اس کی رات مضطرب سی گزرتی ہے، رات کو اس کو بستر پہ سکون نہیں آتا، مارا پھرتا ہے، زبان پہ استغفار کے نغمات جاری ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اگر اس انسان سے یہ گناہ نہ ہوتا، جو اس گناہ کی اس بے قراری کی وجہ سے، گناہ کے بعد جو اس کے دل کے اندر بے قراری سی پیدا ہو گئی ہے، جو اس کو مقام اس گناہ کی وجہ سے اس توبہ سے ملا ہے، اسے گناہ نہ ہوتا شاید یہ اس کو کبھی یہ مقام حاصل نہ ہوتا۔ مسئلہ خطا میں نہیں ہے، مسئلہ گناہ میں نہیں ہے، وہ ہماری فطرت میں ہے، وہ ہماری احاط میں ہے، وہ ہماری نیچر میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد ہم کو احساس بھی نہ ہونا، ہم کو ندامت بھی نہ ہونا، اللہ سے معافی بھی نہ مانگنا۔ جناب ماعز رضی اللہ عنہ، ان سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتھر بھی لگتے ہیں، ان کو سزا بھی ملتی ہے، سنسار بھی کیا جاتا ہے، ایک تبصرہ کرنے والا ان پہ تبصرہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خاموش ہو جاؤ، لقد تاب توبۃ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہ، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ سے ایسی صلح کی ہے، اگر میرے ماعز کی توبہ کو مدینے کے خطا کاروں پہ، میری امت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے، ماعز کی ایک توبہ کی وجہ سے اللہ رب الرحمن ساری امت کے خطا کاروں کو معاف کر دے۔ مسئلہ خطا میں نہیں ہے۔ ایک انسان جس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، اپنے گھر سے توبہ کا ارادہ لے کے نکلتا ہے،
اب اس کے دل میں خیال آ گیا اللہ سے صلح کر لوں، اللہ کی بغاوتیں بڑی کر لی ہیں، لوگوں کو مار پیٹ بڑی کر لی ہے، دل میں تڑپ سی پیدا ہوئی، توبہ کا ارادہ لے کے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، ابھی زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، رستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ رب رحمان کے عرش سے فرشتے آ جاتے ہیں، اب آگ والے فرشتے بھی آ گئے اور جنت والے فرشتے بھی آ گئے، آگ والے فرشتے آ کے کہتے ہیں اس نے توبہ کا سوچا ہی تھا، دل میں تڑپ ہی پیدا ہوئی تھی، زبان سے اقرار تو نہیں کیا تھا، زبان سے استغفار تو نہیں کیا تھا، اور جنت والے فرشتے بھی آ گئے، کہنے لگے اس کے دل میں تڑپ تو تھی نا، اس کے دل کے اندر بے قراری سی تو تھی، لیکن آج ہم اس کو لے کے جائیں گے، جھگڑا شروع ہو گیا، بحث مباحث شروع ہو گئی، اللہ رب رحمان آسمانوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ کو اپنے بندے سے پیار اتنا، اس کی تڑپ اتنی پسند آئی، اللہ رب رحمان نے کہا زمین کا موازنہ کر لو، پیمائش کر لو، اگر گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہو آگ والے فرشتے لے جائیں گے، اگر میرا یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، ادھر سے اللہ کو اتنا پیار، اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ رب رحمان نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلہ کے اوپر بیٹھ کے اپنی زمین سے کہا، گناہ گاروں کی بستی سے کہا تم ذرا دور ہو جاؤ، نیک لوگوں کی بستی سے کہا تم ذرا قریب ہو جاؤ، آج میں اپنے بندے کی اس توبہ کی تڑپ کی وجہ سے اس کو دوزخ سے آزاد کرنا چاہتا ہوں اور جنتوں کا مالک بنا دینا چاہتا ہوں۔ مسئلہ خطا میں نہیں ہے، انسان توبہ کرتا ہے، مسئلہ خطا میں نہیں، توبہ کرنے میں نہیں، توبہ کے ٹوٹ جانے میں بھی نہیں، انسان توبہ کرتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، وہ معافی مانگتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ وعدہ کرتا جاتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا خبردار اب جو توبہ کی، اللہ رب رحمان عرش کے اوپر بیٹھ کے اپنے فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے کے دل کے اندر یہ احساس تو ہے نا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ احساس تو ہے نا اس نے قبر میں جانا ہے، یہ احساس تو ہے نا اس سے نافرمانی ہو گئی ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس تو ہے نا یہ جرم کر بیٹھا ہے، اس کے دل کے اندر یہ احساس تو ہے نا اس نے قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، اس گناہ کا حساب بھی ہونا ہے، میرے فرشتوں اس کے دل کے اندر یہ بھی احساس تو ہے نا کہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ مجھے معاف بھی کر دے گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی اس تڑپ کی وجہ سے، اس توبہ کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر توبہ کی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوتی، ہم معافی مانگتے ہی نہیں، اللہ سے صلح کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے در پہ آنا ہی نہیں چاہتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ گناہوں کو حقیر جان ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے اللہ رب الرحمن ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب الرحمن ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔